الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث بالأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، قرآن مقدس کی آیت شریفہ تلاوت فرمائی ہے. ربیع الاول کی آمد سے اس آیت کے ضمن میں کلام ہو رہا ہے. ایک دو جمعہ کو چھوڑ کر کے آج بھی اس آیت کی ذیل میں چند ضروری باتیں عرض کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات دراصل یہ چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقا کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا. اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب عنایت فرمایا ہے. اس کا بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر کیوں مبعوث فرمایا. اسی پر گفتگو ہو رہی ہے. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی جی کو دنیا میں اس لیے بھیجا یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھ کر کے سنائے. اور اللہ کی آیات یعنی قرآن مقدس کی آیات. اور اس پر تفصیلی بات ہو چکی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کریم کا حق ادا کر دیا. اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے اور پھر ان کے نام لیوا لوگوں نے، حتیٰ کہ قرآن کو لوگوں نے اپنے اعتبار سے لیا، اپنے مقصد کے لیے اس کی تلاوت کی، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے اپنا اثر دکھایا. عبدالماجد دریابادی خاص ایسے مذہبی انسان نہیں تھے اور مذہب سے ان سے خاص دلچسپی بھی نہیں تھی. ایک وقت وہ آیا کہ وہ دہریہ ہو گئے، ملحد ہو گئے، ناستک ہو گئے، مذہب ہی کا انکار کر دیا. لیکن مرحوم اکبر الہ آبادی جو مشہور بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا ان سے تعلق تھا. باتیں ہوتی رہتی تھی. کہنے لگے کہ آپ نے کالج یونیورسٹی کے اندر عربی تو پڑھی ہوگی. عبدالماجد دریابادی کہنے لگے جی ہاں عربی پڑھی ہے. نمبر 2 پر سوال کیا کہ کیا آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے جب کسی مذہب کا ماننے والا ہی نہیں ہے
بلکہ جس مذہب میں تھا اسی مذہب کا انکار کر دیا ہے، آخرت کا انکار کر دیا ہے، قبر حشر کا انکار کر دیا ہے، اللہ رسول کا انکار کر دیا ہے، اب وہ کیوں کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوگا؟ انہوں نے کہا میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ اکبر مرحوم نے فرمایا کہ عبد الماجد، آپ قرآن کریم، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے قبلہ رخ بیٹھنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں کہتے، آپ اسلام سے ہی انکار کر گئے ہیں، اس لیے آپ کے لیے ساری شرطیں ہیں بھی نہیں۔ میری رائے اور میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ آپ قرآن کو عبادت کے لیے اور اس کی تلاوت کے لیے نہ پڑھا کریں، لیکن کم سے کم قرآن کریم کو عربی ادب ہی کے لیے پڑھا کریں کہ آپ کی عربی سے اچھی ہو جائے گی۔ اس سے بڑھ کر کے عربی کلام دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عبد الماجد دریابادی کو یہ بات سمجھ آ گئی، انہوں نے قرآن کریم کو عربی اپنے عمدہ کرنے کے لیے، عربی ادب کو پختہ کرنے کے لیے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر یہ قرآن تو قرآن تھا، یہ خدا کی کتاب تھی، یہ خدا کا کلام تھا، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام تھا، اور وہ کلام تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی تلاوت کرتے تھے، اس کی ایک آیت پڑھتے تو اس آیت کے صدقے میں پورا قبیلہ مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ اور وہ لوگ جو محمد عربی کو جادوگر کہتے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، لیکن جب وہ قرآن کریم محمد عربی کی زبان سے ان کی تلاوت سنتے تھے تو وہ، حالانکہ انہوں نے قسمیں اٹھا رکھی ہوتی تھی کہ ہم کلام نہیں سنیں گے، انہوں نے قسمیں اٹھا رکھی ہوتی تھی کہ ہم محمد کے قریب نہیں جائیں گے، انہوں نے قسمیں اٹھا رکھی تھی کہ ہم اس اسلام کے اندر کبھی بھی اپنی کسی نسل میں سے کسی انسان کو جانے نہیں دیں گے، اپنے قبیلے میں سے کسی کو جانے نہیں دیں گے۔ اس کے باوجود ایک ایک آیت پر ان کا پورا خاندان، پورا قبیلہ اور پورا شہر، پورا دیہات مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ وہ قرآن جس کے سننے سے جنات جیسے جنات مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکیزہ مخلوق تھی جن کے دلوں کے لیے اللہ نے ایمان کو چننا تھا، نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں قرآن کی تلاوت جب انہوں نے سنی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں نے نبی پاک کو ٹھکرا دیا تھا تو جناتوں کو بھیج دیا تھا۔ جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں، انہوں نے سنا تو اسلام میں داخل ہو گئے، اپنے قبیلے پہ جا کر کے اس قرآن کی بدولت انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور مسلمان ہوئے۔ بہرحال عبد الماجد دریابادی نے جب قرآن کریم کو، اللہ کی کتاب کو عربی ادب پختہ کرنے کے لیے پڑھا تو پھر سے وہ پکے سچے مسلمان ہو گئے، اور صرف یہی نہیں کہ پکے سچے مسلمان ہو گئے، قرآن کریم کی زبردست تفسیر لکھی اور وہ مفسر قرآن کہلائے۔ ان کی تفسیر آج بھی موجود ہے۔ عبد الماجد حضرت مولانا مفسر قرآن عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مقصد لب لباب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں نمبر 1 مقصد تلاوت قرآن کے لیے بھیجا، اور نمبر 2 پر ہماری بات یہاں پہنچی تھی کہ آپ کو تعلیم قرآن کے لیے بھیجا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم کتاب، ایک تلاوت قرآن ہے، ایک تلاوت کتاب ہے، کتاب کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا۔ نمبر 2 تعلیم کتاب، کتاب کو دوسروں کو سکھلانا۔ یہ دو مستقل الگ الگ کام ہے، یہ وقت طلب کام ہے، یہ مجاہدہ والا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن پاک کی تعلیم دی، اس کو تعلیم کتاب سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ نماز کا حکم آ گیا، اب نماز سمجھائی کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کے ارکان کیا ہوتے ہیں، فرائض کیا ہوتے ہیں، واجبات کیا ہوتے ہیں، قیام کب ہوتا ہے، رکوع کب ہوتا ہے، سجود کب ہوتا ہے، تشہد کیا کسے کہتے ہیں، جلسہ کسے کہتے ہیں، قومہ کسے کہتے ہیں، نظریں کہاں رکھی جائے گی، ہاتھ کیسے باندھے جائیں گے، کیسے کھڑا ہوا جائے گا،
کیا نیتیں کی جائے گی، کتنی رکعتیں پڑھی جائے گی، کیسے سلام پھیرا جائے گا، کیسے نماز میں داخل ہوا جائے گا، یہ ساری چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کتاب کے پیش نظر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سکھائی۔ قرآن کریم میں آتوا الزکاۃ کہا گیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا، مگر یہ نہیں بتایا گیا قرآن کریم میں کہ آپ کتنی زکوٰۃ دیں گے، کس کو دیں گے، یعنی صاف صاف کھل کر کے جس کو نبی جی نے صاف کھل کر کے بتایا، اتنا کھل کر کے قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ پھر نبی نے صحابہ کو تعلیم کتاب دیتے ہوئے، کتاب کو سمجھاتے ہوئے، قرآن سمجھاتے ہوئے اپنے الفاظ میں جو بیان فرمایا وہ حدیث کہلائے، اور تعلیم کتاب بھی ہو گئی اور حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ بھی وجود میں آ گیا، اور امت کو ایک صحیح دین ملا۔ حضرات صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح دین لیا۔ اب کتنے جانور ہوں گے اور کس قسم کے جانور ہوں گے تو کتنی زکوٰۃ ہوگی، کس قسم کا کتنا مال ہوگا، کتنا سونا ہوگا تو کتنی زکوٰۃ ہوگی، کتنا چاندی ہوگا تو کتنی زکوٰۃ ہوگی، کس چیز پر زکوٰۃ ہوگی، کس مال پر زکوٰۃ ہوگی، کب نکالا جائے گا، کتنی نکالی جائے گی، کسے دی جائے گی، یہ ساری چیزیں تعلیم کتاب کے پیش نظر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو سکھائی، اور پھر یہ ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ نے حج اور عمرے کا حکم فرمایا، مگر قرآن کریم میں یہ باتیں صاف کھل کر کے نہیں ہے کہ حج کعبۃ اللہ کا کیسے کیا جائے گا، کتنے چکر لگائے جائیں گے، کہاں رمی کی جائے گی، اور کہاں کہاں جو ارکان ہیں، جو اس کے فرائض ہے، جو اس کے واجبات ہیں، وہ کیسے ادا کیے جائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر لیتا ہے، کوئی بڑی غلطی کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کیا دم واجب ہوگا، اس کے اوپر کیا کفارہ واجب ہوگا، یہ ساری چیزیں قرآن مقدس کے اندر کھل کر کے بیان نہیں کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یتلو علیہم آیاتہ پہلا مقصد پورا کیا، پھر اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بھی سمجھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا میں آنے کا یہ دوسرا مقصد بھی حضرات صحابہ کو سمجھایا اور صحابیات کو سمجھایا۔ حج کیسے کیا جاتا ہے، حج کا احرام کیسے باندھا جاتا ہے، حج کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور کہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا شرائط لاگو ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی ہے، پہلا کون سا کام ہوتا ہے، جب جمرات کی نمی کیسے کی جاتی ہے، اور قربانی کہاں کی جاتی ہے، کس دن کی جاتی ہے، عرفات میں کب جایا جاتا ہے، مزدلفہ کب جایا جاتا ہے، اور مینا میں کب جایا جاتا ہے، یہ ساری تفصیلات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی جی کے دنیا میں آنے کا دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سمجھانا تھا۔ اور یہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کی کتاب سمجھانے کے لیے اللہ نے آدمی بھیجے جن کو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کہا جاتا ہے، کیونکہ صرف عربی جان لینے سے کوئی قرآن کریم جان لے یہ ضروری نہیں ہے، ترجمہ اس کا جان لینے سے اردو پڑھ کر کے ضروری نہیں ہے کہ مفسر بن جائے، بلکہ اکثر ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر کے جو اپنے آپ کو مفسر کہلاتے ہیں وہ مفسر نہیں ہوتے، وہ محرف ہوتے ہیں، قرآن مقدس کے اندر تحریف کرتے ہیں، وہ اصلاح کی جگہ فساد پھیلاتے ہیں، وہ اللہ کے دین سے قریب کرنے کے بجائے اللہ کے دین سے دور کرتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے بجائے شیطان کی اور شیطانی چیلوں کی تبلیغ کرتے ہیں، اور وہ اپنے من کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ ہی بچائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ رجال اللہ یعنی اللہ کے وہ افراد جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں، وہ یعلمہم الکتاب، ان کا مقصد بھی صاف صاف بیان کیا کہ ہم کتاب بھی بھیج رہے ہیں، اس کی تلاوت بھی ہوگی، وہ یعلمہم الکتاب، اس کے ساتھ ایک معلم بھی بھیج رہے ہیں، ایک سکھلانے والا بھی بھیج رہے ہیں، اور اسے سکھایا جائے گا۔ انسان انگریزی زبان جان کر کے، انگریزی کتابیں پڑھ کر کے سائنسداں نہیں ہو جاتا ہے،
اس کے لیے اس کو سائنس کے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے سامنے زانوی تلمس طے کرنا پڑتا ہے، وہاں جا کر کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور ہزاروں جتن کیے جاتے ہیں، ہزاروں قربانیاں دی جاتی ہے، اس کے بعد جا کر کے وہ سائنسداں بنتا ہے۔ اسی طرح حساب کی کتاب اگر کوئی انگریزی جانتا ہے اور حساب کی کتاب انگریزی میں ہے تو اسے اپنے انگریزی جان لینے سے اور انگریزی کی جاننے کی وجہ سے جو انگریزی میں حساب کی کتاب ہے اس کو پڑھ لینے سے حساب کا جانکار نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس کو ماسٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، پروفیسر کے پاس جانا پڑتا ہے، کالج یونیورسٹی کے اندر جانا پڑتا ہے اور ہزار طرح کی قربانیاں دینی پڑتی ہے، تب جا کر کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس کتاب کو سمجھ سکے، وہ حساب کا ماہر بنے۔ ارے ایک چھوٹی سی بات ہم لے لیں، انسان کتاب کے اندر پڑھ کر کے سالن اور چاول نہیں بنا سکتا ہے، اس کے لیے اس کے اوپر کوئی ماسٹر ہونا چاہیے، کوئی سکھانے والا ہونا چاہیے، اتنا نمک ڈالا جاتا ہے، اب اس کو کیسے گھمایا جاتا ہے، ورنہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور کر دے گا۔ اگر کتاب میں دیکھ کر کے اگر سالن بنانے جائے گا تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور کر دے گا، ایک دو تین بار تو ضرور کر دے گا۔ تو اللہ کا قرآن اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کا اردو ترجمہ پڑھ لے، اس کے اردو تفسیر پڑھ لے اور پھر خود مفسر بن جائے، لیکن ایسا دنیا میں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ انہوں نے قرآن کریم کی اردو کے اندر یا انگریزی کے اندر ترجمے پڑھ لیے اور کچھ الگ کتابیں پڑھ لی اور اس کے بعد جو ہے وہ علماء سے بیزار ہو گئے، مدارس سے بیزار ہو گئے اور وہ اہل اللہ سے بیزار ہو گئے، وہ مفسرین سے محدثین سے بیزار ہو گئے اور ان کے اوپر سب کو شتم اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور نبی جی کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد وہ نمبر 2 پر تھا، لیکن ہم نے اس کو مؤخر کر دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور نبی جی کا آنے کا مقصد یہ دنیا میں یہ ہے کہ انسانوں کا تزکیہ کرے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ ویزکیہم، نبی ان کو مانجھتا ہے، برتن کو جیسے مانجھا جاتا ہے، اور کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نبی ان کو سنوارتا ہے، اور دونوں معنی صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس جماعت کو، جس جماعت کے دلوں کے اندر کبر تھا، تکبر تھا، حسد تھا، بخل تھا، کنجوسی تھی اور دنیا کی محبتیں تھی، آپس کے جھگڑے تھے اور نہ جانے کیا کیا خرابیاں اور برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، نبی جی نے ایک ایک کر کے سب کو مانچ ڈالا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور مانج کر کے ابو بکر جیسا ہیرا تیار کر دیا، عمر فاروق جیسا جواہر پارا تیار کر دیا، عثمان اور علی جیسے وہ نایاب ہیرے تیار کر دیے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی جوان تیار کر دی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، کیسا سوارا ان کو، کیسا سوارا، کیسا آراستہ کیا، پیراستہ کیا، مزین کیا، اخلاق عالیہ سے، اخلاق حمیدہ سے، اخلاق کریمہ سے۔ نبی جی کے اخلاق حضرات صحابہ میں منتقل ہوئے اور وہ ساری چیزیں ان سے چھٹ گئی۔ اب دنیا کی کوئی محبت ان کے اندر نہیں، اب آپس کے کوئی جھگڑے ان کے اندر نہیں ہے، نہ دنیا کا اس کونے کا انسان ہو، اس کونے کا انسان ہو، چاروں کونے کے انسان اگر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو آپس میں وہ بھائیوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے بن گئے۔ ابو ذر غفار کا، سلمان فارسی فارس کا، اور وہ جو مکہ والے، وہ مدینہ والے، وہ طائف والے، جو ایک قبیلے دوسرے قبیلے میں 100 سال تک جنگ ہوا کرتی تھی، اب حال یہ ہے کہ جب وہ مہاجر بنے ہیں تو انصار نے اپنی بیویاں ان کے لیے پیش کر دی کہ ہماری 2 3 4 بیویاں ہیں، آپ پسند کر لیں جسے آپ چاہیں رکھنا، ہم اسے طلاق دے دیتے ہیں، اس کی عدت پوری ہو جائے گی، اس کے بعد آپ ان سے نکاح کر لینا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی جی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تزکیہ کیا۔ تو نبی جی کے دنیا میں آنے کا مقصد اور بھیجے جانے کا مقصد قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں سمجھا رہا ہوں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، نبی اللہ کا قرآن دنیا میں پڑھتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، نبی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب سکھلاتے ہیں، ویزکیہم، اور نبی دلوں کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں، دلوں کے اندر جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو صاف کرتے ہیں، اور یہ صاف کر دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نبی جی کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ حکمت کی تعلیم دے۔ اب حکمت کیا ہے؟
بعضوں نے کہا حکمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی نبی جیسے قرآن سکھائے گا ویسے اپنی سنت لوگوں کو سکھائے گا، اور یہ بات بھی صحیح ہے، جیسے نبی نے قرآن کریم صحابہ کو سکھلایا ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتیں کھول کھول کر کے بیان فرمائی اور صحابہ کرام کو سکھلائی، اور آج تک کیسے جوتا پہننا ہے یہ ہمیں نبی کی سنت کے ذریعے پتہ چلتا ہے، چلتے وقت آنکھیں کہاں رکھنی ہے یہ ہمیں نبی کی سنت سے پتہ چلتا ہے، راستے کے کیا آداب ہیں یہ نبی کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں یہ نبی کی سنتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، غرضی کہ کون سی ایسی چیز ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں کیسے داخل ہونا ہے، کون سے پیر سے داخل ہونا ہے، اور کس طرف منہ کر کے اور پیٹ کر کے بیٹھنا ہے اور کس طرف منہ اور پیٹ نہیں کرنی ہے، یہ نبی جی کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے دنیا میں کہ نبی نے سنت کے ذریعے ہمیں نہیں سمجھایا۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ حکمت بصیرت اور دانائی کا نام ہے۔ نبی جی مکہ میں تھے، وہاں ظلم اور ستم کا سامنا تھا، نبی جی نے ظلم و ستم سے جیسے نمٹا، امت کو بھی ایک تعلیم دے دی کہ ظلم اور ستم کے ماحول میں کیسے جیا جاتا ہے۔ پھر نبی جی وہاں سے ہجرت کر کے مہاجر بنے تو امت کو یہ سبق دے دیا کہ اگر مہاجر بننے کی نوبت آ جائے تو اس کے اندر کیا حکمت اور دانائی اور بصیرت استعمال کی جاتی ہے۔ پھر جب کسی ریاست میں آپ کو پناہ مل جائے، پھر اس ریاست کے اندر رہ کر کے اگر کوئی دشمن منافق نام کا یہودی نام کا اگر اس سے پلہ پڑ جائے تو پھر اس کے ساتھ کیسے بصیرت اور حکمت کے ساتھ معاہدات کیے جاتے ہیں، نمٹا جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی سرحدوں کا مسئلہ ہو جائے تو پھر سرحدوں کو کیسے مدینے کی سرحدوں کی حفاظت جو نبی کی حکمت اور بصیرت اور دانائی سے بھرپور ہے اور کیسے ان سے نمٹا گیا ہے، اسے دیکھ کر کے آپ یہ بصیرت اور حکمت اپنا سکتے ہیں۔ غرض کہ اس کی تفصیل ہو سکتی ہے لیکن موٹی موٹی باتیں یہ ہیں۔ اب میں اس کا نچوڑ خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ نبی جی کے دنیا میں بھیجے جانے کا اللہ نے 4 مقصد بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات تلاوت کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ ہے۔ نمبر 2 پر تزکیہ کریں گے، سنواریں گے، مانچیں گے، اور جو اخلاق برے ہوں گے ان کو نکال دیں گے، اور جو اخلاق حمیدہ عالیہ ہوں گے ان سے انسانوں کو مزین کر دیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیں گے، والحکمہ، اور حکمت سکھلائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایک شعبے سے منسلک ہو جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت تو ہر ایک کی ضرورت ہے، اسے ضرور کرنا چاہیے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ہر انسان مسلمان کی ضرورت ہے کہ کتاب کی تعلیم اسے لینی چاہیے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اپنے دلوں کی بیماریوں کو صاف کرنا چاہیے۔ وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت اور دانائی جو ایک بہت بڑی چیز ہے لیکن اسے بھی سیکھنا چاہیے کہ مومن کی بصیرت ہونی چاہیے اور دانائی اور حکمت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ بہرحال تو بعض کام مدارس کرتے ہیں، بعض کام خانقاہ والے کرتے ہیں، بعض کام تبلیغ والے کرتے ہیں، تبلیغی جماعت کے اندر ہوتے ہیں۔ حالانکہ تبلیغی جماعت کے اندر سب کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے ملا لیا گیا ہے، سب کچھ نبی جی کے دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ تبلیغ کی وجہ سے خانقاہ کو برا بھلا کہتا ہے، اگر کوئی خانقاہ والا خانقاہ کے اندر لگ کر کے تبلیغ کو برا بھلا کہتا ہے، اور اگر کوئی مدارس والا خانقاہ کو برا بھلا کہتا ہے، یا کوئی تبلیغ والا مدارس کو برا بھلا کہتا ہے، تو اب بتائیے اب کس کو برا بھلا کہتا ہے؟ اب وہ کس کی برائی کرتا ہے؟ اب وہ کس کی تنقید کرتا ہے؟ اب وہ کس پر تنقید کرتا ہے؟ حالانکہ سارے کام نبی جی کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے پر کی محبت عطا فرمائے، سچے پر کی اتباع نصیب فرمائے، عشق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نبی جی کے دنیا میں جو بھیجے جانے کے مقاصد ہیں ان تمام کی تکمیل کے لیے اللہ تعالی ہمیں قبول، منظور اور مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔